جی ہاں دوستو، ہیروں کی ہمہ وقت لگاتار بارش۔ ہم بات کر رہے ہیں خلا میں موجود سیارے نیپچون کے بارے میں، جس کی جسامت زمین سے 70 گنا بڑی ہے۔ اس کا وزن، اس کا ویٹ، اس کی جسامت زمین سے 70 گنا زیادہ ہے، اور اس کے پاس اپنے 13 چاند موجود ہیں، اور یہ سورج کے گرد اپنا چکر 8 سال کے عرصے میں مکمل کرتا ہے۔ شاید آپ اس سیارے نیپچون کے بارے میں پہلی بار سن رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی سائنٹسٹ یا کوئی مشاہدات کرنے والا، تحقیقات کرنے والا شخص، سائنٹسٹ کی کوئی ٹیم اگر آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، تو ان کی زبان انگلش، جاپان، چینی یا کوئی بھی ایسی زبان ہوتی ہے جو بصغیر کے لوگوں کی اکثریت کو ان کی زبان سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ نیپچون جو سیارہ ہے، اس پر ہمہ وقت لگاتار ہیروں کی بارش ہوتی ہے آسمان سے، یا جس طرح ہماری بارش ہوتی ہے اس طرح وہاں پہ ہیروں کی بارش ہوتی ہے، اور یہ ایسے ذرے ہوتے ہیں جو مل کر ہیرے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے نیپچون کے کچھ بنیادی چیزیں جو جاننا ضروری ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو مکمل طور پر آگاہ کریں گے کہ یہ پروسیس ہیروں کا، ہیرے کیسے جمع ہوتے ہیں، وہاں کیسے بارش ہوتی ہے، اس کا کیا پروسیس ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر آگاہ کریں گے جو سائنسدانوں کی تحقیقات ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ نیپچون کے پاس اپنے 13 چاند موجود ہیں، اور نیپچون کا جو سب سے بڑا چاند دریافت کیا گیا اس کی جسامت ہماری زمین جتنی ہے۔ جس طرح ہماری زمین، ہمارے پلینٹ پر ایک چاند موجود ہے، اسی طرح پلینٹ نیپچون کے پاس بھی اپنے 13 چاند موجود ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیپچون کس قدر زمین سے بڑا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق سائنسدان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہماری تحقیق مکمل طور پر ہم اسے جانیں تو امید ہے کہ یہاں پہ بھی ایسی مخلوق رہتی ہوگی جو اس کے ماحول کے مطابق یہاں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ اس سیارے کو سمندری دیوتا کے نام سے جانا کرتے تھے، کیونکہ اس کا رنگ نیلا ہے، اور قدیم زمانے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پانی برساتا ہے، یہاں سے پانی آتا ہے اور بارش ہوتی ہے۔ قدیم رومن لوگ بارش کی دعا کرتے اور اس کے نام کی، یعنی سمندری دیوتا جس کو مانتے تھے، نیپچون کے نام کی قربانیاں بھی دیا کرتے تھے۔ نیپچون کو طوفانوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہمہ وقت طوفان جاری و ساری رہتے ہیں۔ 18 ستمبر 1844 عیسوی میں ایک سائنسدان جوہن گیل نے اس بات کا ہدف لیا کہ میں اس نیپچون کی دریافت کروں گا، مکمل طور پر اس کی تصاویر دنیا کو دکھاؤں گا، لیکن اس وقت کے مائکروسکوپس کی اتنی طاقت نہیں تھی، اتنا ان کی ریزیڈنس نہیں تھی کہ وہ اس کی کلیئر تصویر دنیا کو دکھا سکے۔ 20ویں صدی میں ہم نے جان لیا کہ نیپچون 13 چاندوں پہ مشتمل ایک سیارہ ہے، جس کا وزن، جس کی جسامت زمین سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ ایک ناسا کے راکٹ کی مدد سے ہمیں پتہ چل سکا، جو 1977 عیسوی میں خلا میں بھیجا گیا تھا، اور 1993 عیسوی میں اس کی نیپچون کی مکمل تصاویر دنیا کو ملی۔
سائنسدانوں کی تحقیقات کے مطابق یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو ہائیڈروجن ہیلیوم کے ذخائر پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز کا بہت زیادہ ذخیرہ موجود ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گیسز جو اس کے آس پاس موجود ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پتھریلا اور پہاڑ نما سیارہ ہے۔ یہ ایک نیلے رنگ کا حامل سیارہ ہے جس کی بیرونی سطح کا ٹمپریچر 353 مائنس سینٹی گریڈ ہے، یعنی آپ اس کو برف کا سمندر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈائیمیٹر کے مطابق 49,244 کلومیٹر تک برف کے پہاڑ آپ کو وہاں عام ملتے ہیں، اور اس سیارے پر سب سے بڑا طوفان 1876 میں ریکارڈ کیا گیا جو 1 سال تک اس میں تباہی کا باعث بنتا رہا اور ہمہ وقت ایک ہی رفتار سے شدت سے اس پر چلتا رہا، اور اس طوفان کا وجود ہماری زمین سے بھی زیادہ تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیپچون ہی صرف واحد سیارہ نہیں ہے جہاں ہیروں کی بارش ہوتی ہے، بلکہ یورینس جو زمین سے 15 گنا بڑا ہے، دوسرا سیارہ جو سب سے بڑا ہے، اس پر بھی ہیروں کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکہ، انگلستان اور جرمنی کے سائنسدانوں پر مشتمل ایک ٹیم کا یہ دعویٰ اور تحقیق ہے کہ ان 2 سیاروں پر ہمہ وقت بارش ہوتی ہے ہیروں کے ذرات کی، جو مل کر پتھر بنتے ہیں اور ان سیاروں کی خوبصورتی کا باعث ہیں، جو دور سے دیکھنے پر بھی ہمیں چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم کے دعوے نے انسان کو تحقیق کے ایک نئے دور میں شامل کیا۔ تحقیق کا ایک نیا دور شروع ہو گیا اور یہ ان سیاروں کا حسن ہے۔ ایک جدید سائنسدان ڈاکٹر ڈامنا کراس نے اپنی ساری زندگی اس تحقیق میں گزار دی اور انہوں نے یہ ایک کتاب میں بند کر ہمیں پیش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ میری تحقیق میں مجھے بہت سی ریسرچ میں بہت دلچسپی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کے آخری ایام بہت حیران کن تھے جنہوں نے انہیں بہت حیران کیا۔ وہ اس قدر حیران تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ ان سیاروں میں موجود ہیرے، نیپچون اور یورینس پر موجود سیاروں پر جو ہیرے موجود ہیں یہ اس قدر اصلی ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین کے میٹل جیسے گولڈ اور ہیرے جواہرات سے ملایا جائے تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قدر اصلی ہیں۔ جدید دور میں جب سائنٹسٹ نے اس پر اپنے مشاورات پیش کیے تو کچھ سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ یہ گیسز کی مدد سے، گیسز کے دباؤ کی وجہ سے جو اس مرکری اس پلانٹ کے ارد گرد موجود ہیں، اس کے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے یہ ابتدائی دور میں وجود میں آئے، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ان گیسز کو جمع کر کے اس کو شیپ دینے کی، اس کو بنانے کی کوشش کی، اس طرح کا ڈائمنڈ بنانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ سائنٹسٹ کی ایک ٹیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے زمین کے ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے مختلف کیمیکل ریئیکشنز جو وقتاً بوقتاً اس پہ واضح ہوتے گئے تو اس کے برفانی علاقوں میں یہ ہیرے جمع ہو گئے۔ ان ڈائمنڈز کی، ان ہیروں کی زیادہ تر تعداد جو پہاڑوں میں موجود ہے برف کے اندر ڈگ گئے ہیں
جو برف کی تہ میں لپیٹ لیے گئے ہیں، اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر اس کی کھدائی کی جائے تو اس میں کتنے ملین آف ٹنز ڈائمنڈز دریافت ہوں گے۔ یہ صرف ایک سوچ ہی ہے، کیونکہ اس کا اندرونی ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہے کچھ جگہوں پر، اور اس کا بیرونی ٹمپریچر اتنا مائنس ہے، اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں برف کو بھی، ہماری جو زمین میں برف موجود ہے، اگر اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو وہ آگ کے برابر ہوگی اس کے لیے، یعنی کہ اتنا منفی ٹمپریچر ہے، وہاں پہ جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ دوستو، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری چھوٹی سی زمین، ہمارا پورا ارض، اس میں بھی بہت سارے ایسے ہیرے، جواہرات وغیرہ ایسی قیمتی چیزیں موجود ہیں جو ابھی تک انسان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ انسان وقتاً فوقتاً ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں کچھ حد تک حاصل بھی کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ سمندر زمین کا 30% جو حصہ ہے وہ لینڈ پر مشتمل ہے، اور 70% جو ہے وہ سمندر ہے، اور سمندر کے اندر اتنے ہیرے اور جواہرات موجود ہیں کہ اگر ہم اسے زمین پر لوگوں میں تقسیم کریں تو ہر انسان میں یہ 4 kg پر مین ہر آدمی کو آئیں گے۔ ابھی تک انسان سمندر کا صرف 5% بھی پورا ایکسپلور نہیں کر سکا کہ وہاں کون سی مخلوقات اور کون سی چیزیں موجود ہو سکتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔